بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہماری 13ویں کلاس ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا پہلا موضوع ہے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانان مکہ کو، جو صحابہ اکرام تھے، ان کو ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، آپ خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ ہجرت کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملنے کے بعد صحابہ اکرام آہستہ آہستہ جس کسی کے اندر جتنی طاقت تھی اس طریقے سے اس نے مکہ سے نکلنا شروع کر دیا۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے جو سب سے پہلے صحابی تھے وہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہجرت کا سفر ایک قربانی کا سفر ہے۔ ہجرت نام ہی قربانی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمانوں کا جو قمری کیلنڈر جو ترتیب دیا گیا ہے وہ ہجرت کے سفر کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے کہ جس وقت ہجرت شروع ہوئی اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیونکہ ہجرت کا واقعہ مسلمانوں کی تاریخ کا بڑا عظیم الشان واقعہ ہے، تو اس واقعے کی بنیاد پہ کیلنڈر کو ہجری وقت کے ساتھ، ہجری واقعے کے ساتھ اس کو موسوم کیا گیا۔ تو ہجرت قربانی کا سفر ہے، قربانی کا دوسرا نام ہجرت ہے۔ یہ جن صاحب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ پہنچنے والے سب سے پہلے صحابی تھے۔ دوسرے صحابی جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ عامر بن ربیعہ ہیں، اور عامر بن ربیعہ نے اپنی بیوی لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، اور یہ مدینہ پہنچنے والی سب سے پہلی پردہ نشین خاتون تھیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ام المؤمنین بنی، مسلمانوں کی ماں بنی۔ ابو سلمہ کے فوت ہونے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کا ایک بیٹا تھا۔ یہ ان کو لے کے نکلے۔ جب پتہ چلا ان کے خاندان والوں کو تو سب سے پہلے ابو سلمہ کے اپنے خاندان والے ان کی رکاوٹ میں آ گئے اور ان سے کہا کہ تم جاتے ہو تو جو بے شک، لیکن ہم اپنے خون کو، اپنے وارث کو، اپنے بچے کو نہیں جانے دیں گے مکہ مدینہ، یعنی کہ ابو سلمہ کے ساتھ ہم تمہارے بیٹے کو نہیں بھیجیں گے کہ وہ بیٹا جو ہے وہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، تم جاتے تو بے شک جاؤ۔ تو زور زبردستی کے ساتھ ددھیال والے جو ہیں ابو سلمہ کے خاندان والے وہ بیٹے کو لے کے چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا تو وہ بھی بیچ میں آئے اور ان سے کہا کہ تم جاتے تو بے شک جاؤ، ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتے۔ تو یوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خاندان والے لے کے چلے گئے۔ اب ام سلمہ اپنے خاندان میں اور بیٹا ان کا وہ دریال کے خاندان میں، اور ابو سلمہ خود اب یہ اکیلے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پورے 1 سال تک یہ تینوں افراد جو ہے نا یہ ایک دوسرے سے الگ رہے۔ ام سلمہ اپنے خاندان میں رہی، بیٹا ان کا ددھیال میں رہا، اور ابو سلمہ خود مدینہ کے اندر رہے۔ کوئی صورت نہیں بنی ان کی آپس میں میل ملاپ کی۔ لوگ پسند نہیں کرتے تھے اس بات کو۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا جائے اور بچے کو ماں باپ سے جدا کر دیا جائے، لیکن قبائلی سرداروں کے ہاتھوں لوگ مجبور تھے، کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا تھا اس میں۔ تو آخر کار کسی ایک شخص کو رحم آیا اور اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارے خاندان کا بچہ جو ہے وہ ماں باپ سے الگ رہے، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس لیے ہمیں اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک بندے نے آواز لگائی، اس کا ہم نوا دوسرا ہوا، دوسرے کا ہم نوا تیسرا ہوا، یوں پورے قبیلے کے اندر آواز لگی کہ بیٹا جو ہے وہ ام سلمہ کو واپس کر دینا چاہیے۔ یوں بیٹا جو ہے وہ ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ جب بیٹا ماں کے حوالے کر دیا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا ان کو بھی
شرم آئی، انہوں نے کہا کہ ہم کتنا عرصہ جو ہے وہ اس خاتون کو اپنے ساتھ رکھیں گے، تو اس کو شوہر کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ بیٹا تو ان کو مل گیا، تو یوں دونوں ماں بیٹا جب ملے تو ان کی قبیلے والوں نے ان کو چھوڑ دیا، تو یہ اکیلے پھر جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئی۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا کہ ام سلمہ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں اپنے شوہر سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے کہ میرے قبیلے والوں نے، میرے خاندان والوں نے ابھی چھوڑا ہے۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ آپ اکیلی ہیں؟ انہوں نے کہا میں اکیلی ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں آپ کو مدینہ چھوڑ کے آؤں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے ان کی سواری، ان کے پاس اونٹ تھا، تو اونٹ کے آگے آگے چلتے رہے، اور عثمان بن طلحہ جو ہے ان کو قباء کی وادی میں چھوڑ کے آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا، کہ جب ہم نے رکنا ہوتا راستے میں سفر میں تو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور خود سائڈ پہ ہو جاتے، اور جتنی دیر ہم رکتے وہ ہمارے قریب نہیں ہے، ہم سے بات تک نہیں کی انہوں نے۔ اور جب ہم نے واپس جانا ہوتا تو ایسے ہی اونٹ کو بٹھاتے، ہم اس کے اوپر بیٹھتے، تو پھر وہ سواری کے ساتھ چلنے لگتے۔ تو اب یہ قربانی دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ پہلا فرد جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتا ہے، اس فرد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے چھین لی جاتی ہے، اس کا بیٹا اس سے چھین لیا جاتا ہے، اور 1 مہینے تک یہ خاندان جو ہے وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حالات برابر پہنچ رہے تھے، یہ واقعات برابر آپ سن رہے تھے، خبریں آپ کو مل رہی تھیں، لیکن اب چونکہ یہ ہجرت کا سفر تھا تو جہاں 13 سال مسلمانوں نے اور قربانیاں دی، وہاں ہجرت کے سفر میں مزید قربانی جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اسی طرح دوسرے جو صحابی تھے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے جب ہجرت کی تو مکہ والے، حالانکہ ان کا خاندان مکہ میں نہیں تھا، لیکن مکہ والے بیچ میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ صہیب رومی آپ تو باہر سے آئے ہوئے بندے ہو، آپ تو مکہ کے مقامی بندے نہیں ہو، آپ نے جتنی مال و دولت کمائی ہے وہ ساری مکہ سے مال و دولت کمائی ہے، اور ہم اس مال و دولت کے ساتھ آپ کو مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر میں یہ سارا مال و دولت تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا، اور خود جو ہے نا اپنے تن کے کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ، بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے وہ کپڑے بھی اتار لیے تھے، پھر انہوں نے درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپا اور وہاں سے عازم سفر ہوئے مدینہ کی طرف۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب رومی نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ جب آپ مدینے پہنچے تو اس سے دگنا مال جو ہے وہ مدینہ کے اندر آپ کو ملا، اور آپ بہت خوشحال فرد تسلیم کیے جاتے تھے۔ ایسی انگنت مثالیں ہیں صحابہ اکرام کی، دسیوں ایسے واقعات ہیں کہ جن صحابہ اکرام نے جب ہجرت کی تو ان کو بہت بڑی قربانی ان کی زندگی میں آئی، لیکن چونکہ سب حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو اس طریقے سے صحابہ اکرام نے یہ عمل کیا۔ اور بہت کچھ تھوڑے لوگ رہ گئے تھے مکہ کے اندر جو غرباء اور مساکین تھے، یا معذور لوگ تھے جو سفر کر نہیں سکتے تھے، یا جن کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ لوگ باقی رہ گئے، باقی سارا مکہ جو ہے وہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔